بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ تحفۃ النکاح کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق نمبر 5 میں ان رسومات اور ان فضولیات کا تذکرہ شروع کیا گیا تھا جو ایک طرف تو شریعت اور اسلام کے خلاف ہیں اور دوسری طرف ہم نے انہیں اپنی تقریبات، اپنی خوشیوں میں شامل کر رکھا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو ایک اور رسم ہے وہ مہر کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ہاں ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود بھی دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے اور شہرت کے لیے مہر کا اعلان بہت بڑی مقدار میں کر دیتے ہیں، اور جس وقت نکاح کی تقریب چل رہی ہوتی ہے تو قاضی صاحب کے پوچھنے پر مہر کی بہت بڑی مقدار لکھوائی جاتی ہے، حالانکہ لڑکے والوں کی طرف سے مہر دینے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کا مہر کی ادائیگی کا ارادہ نہ ہو تو ایسے شخص کو حدیث کے اندر زانی کہا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا کچھ مہر مقرر کرے اور پھر یہ نیت کرے کہ اس کے مہر میں سے اس کو کچھ نہیں دوں گا یا اس کو پورا مہر نہیں دوں گا، تو وہ زانی ہو کر مرے گا اور اللہ تعالیٰ سے اسی حال میں ملے گا۔ یہ روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، چنانچہ کنز العمال صفحہ نمبر 248 جلد نمبر 8، وہاں یہ روایت موجود ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مہر کے معاملے میں کوتاہی کرنے پر یہ وعید بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اسی کنز العمال کے اندر، اسی جلد کے اندر مختلف اور روایات موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا بابرکت ہونا اور مبارک ہونا یہ بھی ہے کہ اس کا مہر آسان ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ مہر کے معاملے میں آسانی اختیار کرو۔ تو مہر کے حوالے سے جو ہمارے ہاں ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کوتاہی کی جاتی ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات کہ جی مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہے، تو اس بارے میں بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، چنانچہ کم سے کم مقدار بھی مہر بن سکتی ہے، بشرط یہ کہ جو چیز مہر میں دی جائے وہ قیمتی مال ہونا چاہیے۔ لیکن اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہو، یعنی اس سے کم مہر مقرر کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر صراحتاً بھی اس سے کم مہر مقرر کیا جائے گا تو بھی 10 درہم ہی واجب ہوں گے۔ اب یہ 10 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ تو 10 درہم آج کے وزن کے حساب سے تقریباً 34 گرام چاندی ہوتی ہے۔ گرام کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 34 گرام چاندی یا اس کی قیمت، یہ آج کے زمانے میں مہر کے کم از کم مقدار ہے۔ بعض حضرات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہر کو بنیاد بناتے ہیں اور اپنی بچیوں کے لیے مہر فاطمی کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو مہر مقرر کیا گیا تھا اس میں مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 493، جلد نمبر 3، اس میں یہ وضاحت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹیوں کا جو مہر تھا وہ 500 درہم تھا۔ 500 درہم آج کے وزن کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس کی مقدار جو ہے وہ 1 کلو 531 گرام چاندی ہوتی ہے۔ 1 کلو چاندی اور پھر 531 گرام، یہ آج کے زمانے میں مہر فاطمی کی مقدار ہے، جو آج کے حساب سے تقریباً 2.25-3 لاکھ یا 3.25 لاکھ تک بن جاتا ہے، یہ مہر فاطمی ہے۔ تو مہر فاطمی اچھی بات ہے، لیکن اس معاملے میں ہمیں لڑکے والوں کی استطاعت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ اتنے بڑے مہر کا انتظام کر بھی سکتا ہے یا پھر سارے معاملے کو پوری زندگی میں ایسے ہی معلق رکھے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ مہر کی ایسی مقدار مقرر کی جائے جس کی ادائیگی جو ہے وہ شوہر کے لیے آسان ہو۔ اسی طرح سب سے بڑی خرابی جو ہمارے ہاں بطور رسم کے شامل ہو گئی ہے وہ جہیز کے مسائل ہیں۔ دیکھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال پیش کی جاتی ہے کہ ان کو جہیز میں سامان دیا گیا ہے، اور یہ واقعہ جناب تاریخ کی مشہور کتاب سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 158 پر موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں کیا کیا چیزیں دی گئی تھی، اور ہمارے اس کورس کے کسی سبق کے اندر بھی ان چیزوں کا تذکرہ آیا تھا۔ تو وہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش میں تھے، اور چونکہ نکاح کے وقت ان کا ہاتھ بالکل خالی تھا، ان کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری سمجھی وہ آپ نے اپنی بیٹی کو دی تھی۔ اس لیے اس کو بنیاد بنا کر جہیز کو ضروری سمجھنا، اور پھر لڑکے والوں کی طرف سے بہت بڑے بڑے مطالبات کرنا کہ جہیز کے اندر یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، تو یہ صرف ایک ہندوانہ رسم ہے، اور یہ چیز ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندانوں میں شامل ہو گئی ہے۔ جس طرح سے اس کا اس وقت رواج چل پڑا ہے، اس میں طرح طرح کی خرابیاں اور کوتاہیاں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر اب جہیز سے نہ تو اپنے بیٹی کو ہدیہ دینا مقصود ہوتا ہے اور نہ صلہ رحمی مقصود ہوتی ہے، بلکہ صرف شہرت اور دکھلاوا مقصود ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جہیز کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، چیزیں مقرر کی جاتی ہے، اور مخصوص قسم کے برتن اور گھر کی دیگر چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہے کہ فلاں فلاں چیز ضروری ہو، اور پھر یہ تمام کا تمام سامان شادی سے پہلے برادری اور گھر والے کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جہیز میں آئی ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ اپنے حالات کی وجہ سے اس طرح کی جہیز کا انتظام اس کے والدین نہ کر سکے، تو ساس سسر کی طرف سے اور اسی طرح سسرال والوں کی طرف سے ساری زندگی اس کو مختلف قسم کے طعنے بھی ملتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی خرابی ہے، جس کی وجہ سے اس بچی کے آنے والی زندگی ایک عذاب کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے اس رسم کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو معاملہ صرف جہیز کا نہیں ہے۔ جس طرح لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تو اسی طرح کی چیزیں اب لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ لڑکا برسر روزگار ہے یا نہیں ہے، اس کے ماہانہ آمدنی کتنی ہے، اس کا اپنا گھر ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی ہے یا نہیں ہے، اور اس کے والدین حیات ہے یا نہیں ہے، اس کے بہنیں کتنی ہیں، اس کے فیملی کے ممبر کتنے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تو دیکھیے اس وقت فضولیات کا سلسلہ دونوں طرف سے ہیں۔ یہ اتنا سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ چونکہ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہیں، اس لیے بہت ساری لڑکیاں بغیر شادی کے گھروں میں بیٹھی ہیں اور شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے، چنانچہ اس کے ذمہ دار مرد حضرات لڑکے والے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک یہ کوتاہی بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ جو لڑکی والوں کی طرف سے اس وقت شرائط رکھے جاتے ہیں، جو ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا
کمپرومائز کرنے کی اور سمجھوتہ کرنے کی ضرورت دونوں طرف سے ہے۔ مرد کو بھی چاہیے، لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ فضولیات کا مطالبہ نہ کرے، لیکن جو لڑکی والے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی شرائط میں نرمی لانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ شادیوں کی عمریں ایسے ہی گزرتی چلی جائے گی۔ چنانچہ جامع ترمذی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1075 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور ان 3 چیزوں میں سے ایک نکاح بھی ہے کہ جب مناسب رشتہ مل جائے تو اس صورت کے اندر بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے اطمینان اور تسلی ہو گئی تو فوراً وہاں رشتہ کر لینا چاہیے۔ اس طرح کی فضولیات نے ہمارے ہاں بدکاری کو اور زنا کو آسان بنا دیا ہے، اور جو اصل مسنون نکاح ہے اس کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔